کبوتر جو ہے وہ دو مختلف ایریا سے خبریں لے کر آئے ہیں. اندر کی خبریں جان جکھوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں کیا ہوا ہے اور کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر. چیف الیکشن کمشنر کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگے. چیف الیکشن کمشنر کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایک وی لاگ سے بڑے وہ ناراض ہوئے ہیں. 5 اینکرز جن کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے جس میں شاہزیب خانزادہ بھی شامل ہیں. ہم تو فارم 45 کی بات کر رہے تھے, یہاں پہ فارم 47 کے حوالے سے بڑی زبردست ایک کاروائی ہوئی ہے. مطلب گجرانوالہ میں لوگوں کو ووٹ ڈالنا نہیں آیا. انہوں نے اقرار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف سے غلطی ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیٹیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑی انٹرسٹنگ خبریں اس ویلاگ کے اندر میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. 2 مختلف ایریا سے کبوتر آئے ہیں جناب. کبوتر جو ہے وہ 2 مختلف ایریا سے خبریں لے کر آئے ہیں. اندر کی خبریں جان جکھوں کے اوپر. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں کیا ہوا ہے اور کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر. کبوتر اس کی خبر لے کر آیا ہے اور ایکسکلوسو خبریں ہیں جو تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, چیف الیکشن کمشنر کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگے. ان کے اوپر کہا گیا جناب کینیڈا کی ایمبیسڈرشپ جو ہے وہ ان کو دی جا رہی ہے, سفیر بنایا جا رہا ہے ان کو, اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے یہ چلے جائیں گے. اس کے بارے میں بھی کچھ اپڈیٹس ہیں کہ اصل ماجرا کیا ہے. رشیا گئے ہوئے ہیں چیف الیکشن کمشنر, وہاں پہ کیا کرنے گئے ہیں, واپسی کب ہو رہی ہے, کچھ اس کے بارے میں بھی. اور ساتھ ہی ساتھ چیف الیکشن کمشنر کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایک وی لاگ سے بڑے وہ ناراض ہوئے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے, کس کا وی لاگ تھا, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور 5 اینکرز جن کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے, وہ 5 اینکرز کون ہیں اس کی اپڈیٹس بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, جس میں شاہزیب خانزادہ بھی شامل ہیں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. تو جناب جلدی جلدی خبریں شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جناب سینٹ کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہوا تھا کل, اس کا رزلٹ سامنے آ گیا. 6 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے تھے. پیپلز پارٹی نے 4 اور نون لیگ اور جے یو آئی نے 1 نشست جو ہے وہ جیت لی ہے. اسلام آباد کی نشست پر یوسف رضا گیلانی صاحب, انہوں نے اپنی یہ سیٹ چھوڑی تھی, وہ دوبارہ اس کے اوپر ری الیکٹ ہو گئے ہیں. مجموعی طور پر 301 ارکان نے ووٹ کاسٹ کیا. حکومتی اتحاد کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو 204 اور سنی اتحاد کونسل کے امیدوار الیاس مہربان کو 88 ووٹ ملے. سندھ اسمبلی میں سینٹ کی 2 نشستیں تھیں, دونوں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے وہاں پہ میدان مار دیا. اسلم ابڑو اور سیف اللہ دھاریجو دونوں وہاں پہ کامیاب ہوئے. بلوچستان کے اندر بھی وہاں پہ میر عبدالقدوس بزنجو, یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے, وہ بھی وہاں سے جیت گئے ہیں. جے یو آئی کے عبدالشکور غبیزئی, انہوں نے 16 ووٹ اور نون لیگ کے میر دوستین ڈومکی انہوں نے 17 ووٹ حاصل کیے. ایم کیو ایم نے ضمنی انتخاب سے لا تعلقی کا فیصلہ کیا, جبکہ جماعت اسلامی نے جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کیا تھا. اچھا جی, ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی ہے جناب گجرانوالہ کے اندر. کاؤنٹنگ وہیں پہ, ہم تو فارم 45 کی بات کر رہے تھے, یہاں پہ فارم 47 کے حوالے سے بڑی زبردست ایک کاروائی ہوئی ہے. ہوا یہ ہے کہ حلقہ ہے NA81 گجرانوالہ. یہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے اظہر قیوم نارا, وہ جناب کامیاب قرار پائے ہیں. دوبارہ گنتی ہوئی ہے یہاں پہ اور ان کو کامیاب قرار دے دیا گیا ہے. اس سے پہلے یہ سیٹ جو تھی یہ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ آزاد امیدوار جو ان کے ہیں چودھری بلال اعجاز, ان کو پہلے کامیاب قرار دیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد ری کاؤنٹنگ کا کہا گیا جناب. اس کے بعد ری کاؤنٹنگ ہوئی اور ری کاؤنٹنگ بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہے. یہ آپ کو میں دکھانا چاہوں گا. یہ دونوں فارم 47 جو ہیں یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس میں سے یہ جو رائٹ سائڈ والا فارم 47 ہے یہ پرانا ہے اور اب یہ ریوائز جو ہے یہ نیا ہے, یہ کاؤنٹنگ کے بعد جو ہے. اچھا, اب اس کے اندر جو چیز دیکھنے والی ہے, اگر غور سے آپ دیکھیں, یہ جو نون لیگ کے جو رہنما ہیں انہوں نے پہلے حاصل کیے تھے 1,09,926 ووٹ, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں انہوں نے حاصل کیے تھے 1,17,717 ووٹ. تو یہ دونوں کے اندر مطلب تقریباً کوئی 7,000 ووٹوں کا فرق تھا. 7,000 ووٹوں سے جو ہے 7,791 ووٹوں سے وہ جیتے تھے بلال اعجاز صاحب. لیکن اس کے بعد جب ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد جو رزلٹ سامنے آیا ہے اس کے مطابق اب مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کے ہو گئے 1,10,057 ووٹ, جبکہ پاکستان تحریک انصاف یا انڈیپینڈنٹ وہ جو کینڈیڈیٹ تھے چودھری بلال اعجاز, ان کے کم ہو گئے, ان کے ہو گئے جناب 1,06,860 ووٹ. تو جو مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے ان کے 131 ووٹ بڑھ گئے, پہلے سے ان کے 131 ووٹ بڑھ گئے. لیکن جو تحریک انصاف کے آزاد کینڈیڈیٹ تھے ان کے 10,857 ووٹ کم ہو گئے. سیدھا سیدھا مطلب ان کے صرف 131 بڑھے, یہاں پہ ان کے 10,857 ووٹ جو ہیں وہ کم ہو گئے. لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کمی کہاں سے آئی ہے.
یہ آئی ریجیکٹڈ ووٹس کے اندر. اگر آپ اوپر غور سے دیکھیں تو پہلے جو ریجیکٹڈ ووٹس یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے 7102 ووٹ. 7102 ووٹ جو ہے اس حلقے میں اس وقت ریجیکٹ ہوئے تھے. لیکن جب ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے تو اس کی تعداد ہو گئی 17886. 10784 ووٹ جو ہے اس ری کاؤنٹنگ کے اندر ریجیکٹ کر دیا گیا کہ جناب یہ ووٹ جو ہے نا یہ نہیں بنتا تھا. اب اگر آپ ادھر اٹھا کے دیکھیں تو 10,857 ووٹوں کے کم ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے, اور جو ریجیکٹڈ ووٹس کی تعداد ہے وہ 10,784. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارا کا سارا ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹ تھا جو ریجیکٹ ہو گیا. وہ سارا ووٹ پی ٹی آئی کا تھا جو ریجیکٹ ہو گیا. نون لیگ کے بڑھ گئے اور پی ٹی آئی کے جو ہے وہ 10,784 ووٹ کم از کم ریجیکٹ ہوئے, جس میں اور ویسے ان کی کاؤنٹنگ میں اور بھی کمی ہوگی, 10,857 ووٹ جو ہے وہ کم ہو گیا. اور اس طرح نون لیگ کے رہنما جو ہیں وہ کامیاب قرار پائے ہیں. یہ ووٹ کس اور ٹوٹل تعداد 17,886 یہ تعداد بن گئی ریجیکٹڈ ووٹس کی. تو وہ میں نے بہت شروع میں میرے خیال میں انتخابات کے اگلے ایک ہفتے کے اندر ہم نے ایک رپورٹ آپ کو پیش کی تھی کہ 25 یا 30 ایسے حلقے ہیں جہاں پہ وننگ مارجن سے زیادہ ووٹس جو ہیں ریجیکٹڈ ہیں. تو اب اس کا شمار بھی غالباً انہی حلقوں میں ہوگا کہ یہاں پہ 17,000 ووٹ ریجیکٹ, مطلب گجرانوالہ میں لوگوں کو ووٹ ڈالنا نہیں آیا اس حلقے کے اندر کہ ووٹ 17,800 لوگ ایسے تھے اس حلقے میں جنہوں نے صحیح ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا اکارڈنگ ٹو دا نیو کیلکولیشن. باقی میں تڑے دے چھڑنا کہ تسی انہوں کس طرح ایویلویٹ کر دو, میں نے تو صرف آپ کے سامنے نمبرز رکھے, میں نے تو اور کچھ بھی نہیں کیا. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں جناب شیر افضل مروت صاحب کے اوپر. ہوا یہ, سب سے پہلی تو خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج ایک پریس ریلیز, ایک سرکولر نکلا, یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر کہا گیا کہ جناب کور کمیٹی کی متفقہ منظوری سے پاکستان تحریک انصاف نے درج ذیل صحافیوں اینکرز کے پروگراموں کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. بائیکاٹ کر رکھا ہے, بائیکاٹ کیا نہیں ہے, کر رکھا ہے, یعنی یہ پہلے سے بائیکاٹ چل رہا ہے. تمام موزز اسپوکس پرسن ذمہ داران قائدین سے التماس ہے کہ ان کے پروگرامات میں شرکت سے گریز کیا جائے. اب وہ اینکر کون کون ہیں جن کا انہوں نے نام لیا؟ انہوں نے کہا جی کامران شاہد دنیا نیوز, عادل شاہزیب ڈان نیوز, منیف فاروق سما نیوز, شاہزیب خانزادہ جیو نیوز, سلیم صافی جیو نیوز. ان 5 اینکرز کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے پابندی لگا دی گئی ہے کہ اس کے اندر, ان کے پروگرامز کے اندر جو ہے وہ ہمارے لوگ شرکت نہیں کریں گے. لیکن میرے خیال میں اس سرکولر کو جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. کس کی جانب سے؟ شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے. انہوں نے لٹرلی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی, انہوں نے اٹھا کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا, کیونکہ رات کو 10 بجے شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ شاہزیب خانزادہ کے شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پہ شام کے ٹائم پہ جو ہے وہ یہ سرکولر آتا ہے اور شیر افضل مروت جو ہے وہ شاہزیب خانزادہ کے شو میں بیٹھے ہوئے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ بائیکاٹ کر رکھا ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ یہ بائیکاٹ پہلے سے چل رہا ہے, یہ کوئی کل اناؤنس نہیں ہوا, یہ پہلے کا چل رہا ہے. لیکن شیر افضل مروت صاحب جو ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے لگاتار جو ہے وہ شاہزیب خانزادہ کے شو میں آ رہے تھے. میں یہ مت سمجھے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ان اینکرز کے شوز میں نہیں جانا چاہیے. میں کبھی بھی بائیکاٹ کے حق میں نہیں ہوتا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو اسٹریٹجی ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے, واٹ ایور اٹ از. یہ پی ٹی آئی نے اپنے تمام عہدیداروں کو جو ہے وہ یہ پابند کیا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اب یہ کیوں میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کر رہا ہوں؟ اس لیے کیونکہ کبوتر ہمارے پاس یہ خبر لے کر آیا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا کل اجلاس ہوا اور اس میں شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے میجر کنسرنز جو ہیں وہاں پہ شو کیے گئے ہیں. کور کمیٹی کے ممبران کے بیچ میں جو ہے وہ بڑے سویئر کنسرنز پائے جاتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے, اور یہ ڈسکس ہوا کہ جناب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ڈسپلن کی پابندی نہیں کرتے. باقی پوری کی پوری کور کمیٹی ایک طرف چل رہی ہوتی ہے, لیکن شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے. بلکہ ایک واقعہ جو ہے وہ مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ جناب کورٹ میں جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ سب کے نام وہاں پہ دینے ہیں کہ جو جا کے لوگ وہاں پہ مل سکیں. لیکن مجھے یہ بتایا گیا جی کہ شیر افضل مروت صاحب نے جو نام جمع کروائے ہیں وہ سب کے نام نہیں جمع کرائے, صرف کچھ 4 اپنے وکیل ہیں اور 2 کوئی لوگ اور ہیں جن کے نام جو ہے جمع کرائے. تو بہت سے لوگ اس بات پہ ناراض تھے کہ ہمارا نام جو ہے وہ بیچ میں نہیں لکھا گیا, اور یہ شیر افضل مروت صاحب نے کیا. ایک اور جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جناب ڈیسائیڈ کچھ ہوتا ہے اور پٹیشن جو ہے کوئی کسی سائڈ پہ جا رہی ہے, کوئی کسی سائڈ پہ جا رہی ہے, کوئی سر پیر نہیں ہے. تو میں نے ایک جو ممبر تھے میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی وہ چیئرمین ہے گوہر علی خان صاحب, وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی گوہر علی خان صاحب جو ہے نا وہ بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ٹھنڈی بوتل ہے, وہ بالکل ایک پانی کی ٹھنڈی بوتل ہیں, ان کو کسی قسم کی ڈسپلن کی کوئی پرواہ نہیں, بالکل ٹھنڈے چل ماحول میں وہ رہتے ہیں, وہ کوئی جو مرضی کرتا رہے. وہ کہتے ہیں بھائی میں آرام سے چیئرمین کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں, ڈزنٹ میٹر واٹ ایور ہیپنس.
تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں، بلکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے شو میں جب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا. انہوں نے پہلی بات تو انہوں نے یہ پہلی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، بلکہ کور کمیٹی کے ممبران میں سے یہ بھی ڈسکس ہوا کہ نیکسٹ ٹائم اگر کوئی اس طرح کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرے تو اس سے شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا جائے. تو یہ پہلا شو کاز نوٹس اور ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو ہے وہ کل کی اس کارروائی کے اوپر ہی بنتا ہے کہ وہ رات کو شاہ زیب کے شو میں چلے گئے تھے، لیکن پتہ نہیں ان کو کوئی ایسا شو کاز نوٹس جاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن اس پروگرام کے اندر انہوں نے شیر افضل مروت نے یہاں پہ کہا کہ جی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے خان صاحب کو خاصی مایوسی ہوئی ہے، خان صاحب اس فیصلے سے انتہائی ناخوش ہیں اور انہوں نے فوراً کہا کہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے. ساتھ میں اور معاملے پر بھی ڈسکشن ہوئی، 2 چیزوں پر غلطی ہوئی اور ان کی بہت بھاری قیمت ہم دے رہے ہیں. یعنی انہوں نے اقرار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف سے غلطی ہوئی ہے. انہوں نے کہا پہلی بڑی غلطی تب ہوئی، خان صاحب نے ہمیں ہدایت کی کہ شیرانی صاحب کی پارٹی کے ساتھ آپ الائنس کریں، شیرانی گروپ، جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ، اور اگر کسی صورت بلہ ہم سے جاتا ہے تو ہمارے پاس متبادل کے طور پہ شیرانی صاحب کی پارٹی ساتھ ہونی چاہیے. اس پر ٹاسک دیا گیا اسد کیسر صاحب کو، چیئرمین گوہر صاحب کو اور مجھے. ہم تینوں نے کئی میٹنگز کی شیرانی صاحب کی قیادت کے ساتھ اور ہم ٹی او آرز پر پہنچ گئے اور کچھ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ بھی ہم خان صاحب کے نوٹس میں لے آئے اور انہوں نے اتفاق کیا کہ بلوچستان اور کے پی میں، اور بالآخر خان صاحب نے اس کی اپروول دی اور کہا کہ ٹی او آر سائن کر کے پبلک کر دیں. ہم نے جا کے میڈیا میں پریس کانفرنس کر دی اور بتا دیا کہ ہماری ان کے ساتھ الائنس ہو گئی ہے. جب یہ حتمی ہو گیا تو اچانک 3-4 دن کے بعد شیرانی صاحب کی پارٹی، باوجود اس کے کہ انہوں نے ہمیں کافی اکوموڈیٹ کیا، لیکن اس کی پارٹی کا پتہ کٹ گیا اور بلے باز سامنے آ گیا. وہ جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی آپ کو یاد ہوگا، بلے کے ہو گیا جناب، سب کو کہہ دیا گیا جی بلے کے ٹکٹ جو ہے وہ جا کے جمع کروا دیں. انہوں نے کہا بلے باز کو کون لایا، بلے باز کیوں آیا اور شیرانی صاحب کو کیوں اٹھایا گیا، یہ ابھی تک اس سوالیہ نشان ہے. آپ صرف اندازہ کیجئے کہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ ایک جماعت کے پیچھے آپ نے کھڑی کر دی، یعنی کہ نظریاتی کے پیچھے، بلے باز کے پیچھے، اور ان لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا. 1 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے الیکشن کو، 1 مہینے سے بھی اوپر. آج مطلب 15 مارچ ہے، ٹھیک ہے، 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، اس سے پہلے ٹکٹس ایشو ہوئے تھے. ان کو ابھی تک اس بات کا نہیں پتا کہ نظریاتی کے پیچھے سانو لایا کنے سی. پورے کے پورے امیدواروں کو ٹویٹیں کر دی، سارا کچھ کر دیا، جائیں جا کے ٹکٹ جمع کراتے نظریاتی کے. وہ بعد میں نظریاتی کے وہ جو چیئرمین تھے انہوں نے کہا پینکٹ تھے، کون، کدھر، کہاں، ہیلو، تو وہ بھی ختم ہو گیا. اور وہ یہ شیر افضل مروت صاحب بینگ سینئر وائس پریزیڈنٹ، غالباً یہی ہوتا ہے میرے خیال میں ان کا، تو وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کس طرح ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا یہ کس طرح ہو گیا، ہم تو شیرانی صاحب کے ساتھ سیٹنگ کر رہے تھے. اینسی جلدی پئی ہے پارٹی. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوسری بڑی غلطی کا ارتکاب اس وقت ہوا جب وحدت مسلمین کے ساتھ شمولیت کا فیصلہ ہوا، اور یہ بات میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کی گئی. اس کے بعد وحدت مسلمین کے ساتھ شمولیت میں واحد مقصد پنہا تھا، وہ اپنی ریزرو سیٹیں بچانا تھا. لیکن اس کو فرقہ وارانہ یا مسلکی بنیادوں پر کچھ لوگوں نے اس پر سلسلہ یہ شروع کیا کہ مجھ سمیت پی ٹی آئی کی قیادت کو دھمکی آمیز پیغامات واٹس ایپ پر آنے لگے. اس کے بعد قیادت بیٹھی اور ہم خان صاحب کے پاس گئے اور خان صاحب نے اس کا حل یہ بتایا کہ قوم کو جا کر پریس کانفرنس کے ذریعے بتائیں کہ ہمارا اس میں مسلکی نقطہ نظر کوئی نہیں ہے، یہ صرف اپنی سیٹیں بچانا چاہتے ہیں اور قوم یہ سمجھ جائے گی. لیکن پھر اچانک اس دھمکی کی وجہ سے فیصلہ ہوا کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کرتے ہیں. یہ 2 غلط فیصلے ہیں اور ان کے ذمہ داران کا تعین ہونا چاہیے، کیونکہ 80 سے زائد سیٹیں ہم ان غلط فیصلوں کی وجہ سے لوز کر گئے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہاتھ اٹھائیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شیر افضل مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اپنی غلطی سے ہوا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ وہ جو آپ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب نے جب آپ لوگوں سے بلا لیا تھا تو اس وقت تو آپ لوگ چڑھ دوڑے تھے چیف جسٹس کے اوپر. پشاور ہائی کورٹ کو کوئی عزت نہیں بخشی جائے گی؟ اللہ کا شکر ہے اگر نہیں آپ ایسا کریں گے. مطلب یہ بڑی بات ہے. میں حیران، میں دیکھ رہا تھا ایکچولی، کل میں سارا دن دیکھتا رہا کہ جب پشاور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ دیا ہے تو ان بیچارے 5 ججوں کا اب کیا حال کیا جائے گا، کیونکہ اسی مٹی تو رول کے رکھ دینے ہیں نا، 1 منٹ میں مٹی تو رول کے رکھ دیتے ہیں ہم. تو میں سوچا تھا، میں نے کہا یہ پشاور ہائی کورٹ کے جج تھے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے، لیکن شکر ہے کچھ نہیں ہوا. اور شام کو جا کے جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب نے شاہ زیب کے شو کے اندر مان لیا کہ ساڑی اپنی غلطی سی، کہ ہمیں سنی اتحاد کونسل کے بعد جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اب سنی اتحاد کونسل کی بھی سن لیں، یہ بھی کبوتر کی خبر، کہ وہاں پہ بھی حامد رضا صاحب جو کور کمیٹی کے اندر بیٹھے انہوں نے بھی گلا کیا. انہوں نے ان سے گلا کیا کہ یار آپ لوگوں نے کس قسم کی پلاننگ کی، یہ کیا کیا آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ، مجھے آپ کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑی ہے. تو یہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں. مطلب وہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں ہماری غلطی ہے کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں گئے، ادھر سنی اتحاد کونسل کو بھی اب مسئلہ ہے کہ بھائی جان ہے کی سانو رسوا کرا کے رکھتا ہے.
مطلب بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ نہ ہمیں کو سیٹیں ملی نہ کچھ ہوا. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی, مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جتنے ممبر اب اندر بیٹھے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے اندر, ان کو سنی اتحاد کونسل کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہنا ہے یا آزاد کہنا ہے؟ ان کو کہنا کیا ہے؟ کیونکہ سیٹیں تو نہیں دیں ان کو, تو سیٹیں جب وہ مخصوص نشستیں نہیں دیں, اب ان کو کیا کہا جائے؟ کس نام سے تمہیں پکاروں, کیا نام ہے تمہارا؟ مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اب ان کو کیا کہیں گے. تو یہ جناب شیر افضل اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جب شاہ زیب سے بات کر رہے تھے بیچ میں مجلس وحدت مسلمین کا نام ہی بھول گئے. انہوں نے کہا وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ان کا کیا نام تھا, تو وہ شاہ زیب نے کہا جی وہ مجلس وحدت مسلمین. انہوں نے کہا ہاں وہی. تو خیر وہ تھک گئے ہوں گے, اوبیسلی سارا دن بندہ کام کرتا ہے, یو مسٹ بی ٹائرڈ, تو یہ ہوا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ وہ پچھلے دنوں ایک اینکر ہیں, انہوں نے خبر پھیلا دی تھی کہ جناب انور مقصود صاحب کو چپیڑے پڑی ہیں اور ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. تو اور وہ بضد تھے اس بات کے اوپر کہ نہیں ہوا ہے, این جی او ہے. اس کے بعد ان کے بیٹے نے ان کی ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں وہ بریانی بنا رہے تھے. اس کے بعد مظہر عباس صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی انور مقصود صاحب نے مجھے فون کیا ہے, سینئر صحافی مظہر عباس صاحب, انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا یار کون جھوٹ بول رہا ہے, یہ کس نے کہا ہے یہ. اب انور مقصود صاحب کا اپنا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں میرا نام انور مقصود ہے, میں آپ سب کو جانتا ہوں, آپ بھی شاید مجھے جانتے ہوں. پچھلے دنوں کچھ خبریں سرگرم تھی, ان کی وجہ سے میرا جینا حرام ہو گیا تھا. دنیا بھر میں میرے چاہنے والے ہیں, ہر ملک سے ہر شہر سے فون آ رہا ہے کیسے ہو. میں بالکل ٹھیک ہوں, جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ ہوا نہیں ہے اور نہ ہوگا. میری عمر 84 برس ہے, میں تو ایک تھپڑ کے بعد ہی نہیں رہوں گا. اتنی مار پٹائی ہوئی ہے میرے پر کہاں سے ہوئی ہے, کچھ نہیں ہوا ہے, میں ٹھیک ہوں. 66 برس سے میں آپ لوگوں کے لکھ رہا ہوں, بول رہا ہوں. مجھے اپنے سپاہیوں سے محبت ہے جو سرحدوں پر ہم لوگوں کی خاطر جانے دے رہے ہیں. یہ سب کچھ میں کسی کے کہنے پر نہیں بول رہا, میں اپنے دل سے بول رہا ہوں. اور یہ فون ہے میرے پاس, اس میں کیمرہ بھی نہیں ہے تو کہاں سے ٹویٹ کروں گا. میرے 42 اکاؤنٹ چل رہے ہیں میری تصویر کے ساتھ جو کہ جعلی ہیں. میں نے سب سے کہا کہ ایف آئی اے اور پولیس سے کہا کہ ان کو بند کروا دیں. انہوں نے کہا ہم بند نہیں کر سکتے. جب تک میں ہوں میں پاکستان اور آپ کے لیے کام کرتا رہوں گا. پاکستان زندہ باد. مجھے لگتا ہے یہ انور مقصود نہیں تھے, اے بھی کہہ دو. وہ جنہوں نے ان کو چپیڑے مروائی تھیں, میرے خیال میں شاید وہ یہ بھی کہیں کہ یہ انور مقصود نہیں, یہ ان کی کلون کاپی ہے, شاید یہ بھی کہہ دیں. یہ دس از ہاؤ یو لوز یور کریڈیبلٹی. دس از واٹ ہیپنس. کہ کوئی ریمورس نہیں, کوئی شرمندگی نہیں کہ یار اگین اینڈ اگین بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جھوٹی خبر ہے آپ کی, اور ایک ٹریک ریکارڈ ہے جھوٹی خبریں دینے کا. یہ صرف یہ تو ایک ہے نا, اس طرح کی اور مطلب کئی ایسی خبریں ہوتی ہیں جس کا ایکچولی اس طرح کوئی فارملی ڈینائل آتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں یہ خبر جھوٹی تھی. تو ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے, لیکن کیا کیا جائے, کون ان سے پوچھے گا جا کے. اس کے علاوہ ایک اور جھوٹی خبر وہ بھی لے لیں کہ جناب یہ پھیلایا گیا عمر ایوب صاحب کی جانب سے کہ جناب چیف الیکشن کمشنر کو جو ہیں ان کو کینیڈا کی ایمبیسڈرشپ مل رہی. اب یہ اینج کر کے شوچا چھوڑ دیا گیا, اور جتنا لونڈا لپاڑا ہے وہ ٹھک ٹک ٹھک ٹک 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 اس کے اوپر جو ہے وہ ویلاگس کرنا شروع ہو گیا کہ جناب عمر ایوب نے کہہ دیا ہے, عمر ایوب جو ہے عمر ایوب نے یہ بات کہہ دی ہے. بھائی عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اگر کوئی بیان دے دیں گے اس کا مطلب یہ ہو گیا, کوئی ثبوت, کوئی ایسی کوئی بات. ہم نے پھر اپنا کبوتر بھیجا الیکشن کمیشن آف پاکستان, ہم نے کہا ذرا پتہ تو کرائیں کہ اسٹوری کیا ہے. تو پتہ یہ لگا کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ کہیں پہ بھی کینیڈا شینیڈا کہیں نہیں جا رہے, بلکہ وہ رشیا گئے ہوئے ہیں اور رشیا کے اندر صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں, اس کی مانیٹرنگ لے گئی. یہ میں نے کل بھی یہ بات بتائی تھی. اور 20 تاریخ کو پاکستان واپس آ رہے ہیں. میں اب آپ کو ڈیٹ بھی بتا دیتا ہوں کہ 20 کو وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایک افسوس کا اظہار جس بات کے اوپر کیا گیا, وہ کوئی ایک اینکر پرسن ہے, مجھے نام نہیں پتا, لیکن کوئی سینئر اینکر پرسن ہے, انہوں نے ویلاگ کیا اور اس ویلاگ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ عمر ایوب صاحب کی بات کے اندر نا کچھ صداقت ہی لگتی ہے, کیونکہ شاید جو ہے وہ ان کے گھر کے اوپر بعد میں جو ہے کوئی لوٹے پھینکے جائیں گے, ان کی بیگم کا, ان کے بچوں کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا پاکستان کے اندر. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے افسوس کا اظہار کیا گیا کہ بھائی ایک چیز جو ہوئی نہیں ہے تو اس طرح آئیڈیاز دینے کا ضرورت کیا ہے, مطلب یہ کیوں اس طرح اگلے کی فیملی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے. تو اس کا البتہ ضرور جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا گیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی یہ کینیڈا شینیڈا والی خبریں جو ہے نا یہ بھی ایک جھوٹ کا پلندہ ہے, اور وہ میں وہی بات کہتا ہوں نا کہ آپ تجزیہ کریں, آپ جو مرضی کریں, لیکن فیکچولی تو پوزیشن ٹھیک ہو. اگر عمر ایوب نے کہہ دیا ہے کہ جناب سانوں پتہ لگا ہے کہ وہ کینیڈا جا رہے ہیں, او بھائی آپ خود تو پتہ کر لیں, آپ خود تو اپنے سورسز سے پتہ کریں کہ وہ کینیڈا جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. صرف اس بنیاد کے اوپر کہ عمر ایوب نے کہہ دیا آپ نے بیٹھ کے پوری عمارتیں کھڑی کر دی اس کے اوپر کہ جی جا رہے ہیں سانوں پتہ ہے کینیڈا جا رہے ہیں, بس سانوں جا رہے ہیں پتہ ہے, اسی ٹکٹ ویکھی ہے.
مت اس طرح کیا کریں، مت اس طرح کیا کریں. میں اسی لیے کہتا ہوں بعد میں پھر لوگوں کو جب پکڑا جاتا ہے یا ان کی زبان بندی ہوتی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو ساڑھے نہ کنی زیادتی ہو رہی ہے. اینج نہیں ہونا چاہیے تھا. بس بندہ کیا کرے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا کے لیے پیپلز پارٹی میں 3 ناموں پر غور کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبے کے گورنر کے لیے فیصل کریم کنڈی، محمد علی شاہ بادشاہ اور شجاع خان کے نام پر مشاورت کی جا رہی ہے. فیصل کریم کنڈی کے گورنر بننے کے امکانات جو ہیں وہ کافی زیادہ روشن ہیں، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے، ویسے تو جانی سیٹ پیپلز پارٹی کے پاس ہی ہے، تو 2 مختلف مطلب پنجاب اور کے پی کے اندر جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس گورنرشپ کی جو ہیں وہ چلی جائیں گی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.